अब 20 लाख लोगों को निकालना, उनके लिए गाड़ियाँ अरेंज करना, आपने उनको कहीं बिठाना होगा, उनकी कोई शिफ्टिंग करनी होगी, कोई तो तरीका होगा ना। इस तरह तो नहीं है कि भाई हम 20 लाख लोगों को निकाल रहे हो, 20 लाख लोग बस चले जाएंगे इस तरह से। अस्सलाम वालेकुम, पेशावर वी न्यूज़ से मैं हूँ सिराजुद्दीन। नॉर्मली हमारी एक रूटीन है, शाम के टाइम दफ्तर से थोड़ी बहुत फुर्सत मिले तो अपनी दुख दर्द एक साथियों को सुनाने के लिए चाय की टेबल पे आ जाते हैं, बाहर थोड़े बहुत खुले माहौल में बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं। मंजूर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे फार्मर कुलीग हैं, और इसके अलावा डॉन न्यूज़पेपर के साथ एज सीनियर रिपोर्टर काम करते हैं, और मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम करते हैं मंजूर भाई। हम यहाँ पे अपने बातें करने आए थे, लेकिन रास्ते में कुछ अफ़गान इश्यूज़ के ऊपर और कुछ ऐसे बातें हुई तो हमें लगा कि हमारी अपनी जो दुख दर्द या कुछ बातें हैं, गुबार जो है वो इतना वो नहीं है, अफ़गान इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो हमने सोचा इसके ऊपर बात कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि मुहाजिरीन जो कब पाकिस्तान आए थे, कब कब उनके ख़िलाफ़ यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, ख़ासकर जो इलीगल है, जो गैर कानूनी यहाँ पे हैं, तो इसके ऊपर बात करने के लिए बात करेंगे। हमने को मंजूर भाई से एक डिस्कशन करने के लिए। मंजूर भाई, शुक्रिया आपके टाइम के लिए। थैंक मंजूर भाई, थोड़ा मुख्तसर अगर बता दें, ये मुहाजिरीन या अफ़गान बाशिंदों के पाकिस्तान की आमद का सिलसिला कब शुरू हुआ था और ये सिलसिला कब तक जारी है, क्या पोजीशन थोड़ी और बता थैंक यू सिराज। अफ़गान जो महाजरीन, एक तो महाजरीन हैं और दूसरा जो इलीगली वो जो स्टे कर रहे हैं, जो अनडॉक्यूमेंटेड अफ़गान हैं, तो उनका सिलसिला तो काफ़ी पुराना है, कोई 40 साल, 4 दिहाइयों का ये कहानी है। पहले जो सोवियत इन्वेजन हुआ अफ़गानिस्तान का 1979 में, तो पहला रेला उस टाइम आया, ये तो इवन हमारी पैदाइश से भी पहले की बात है। तो उसके बाद ये हुआ कि सक्सेसिव वेव्स में लोग आते रहे अफ़गानिस्तान में, चूँकि अफ़गानिस्तान इस बहुत सारे टर्मोइल से गुज़रा है इन 40 सालों के दौरान। तो मुतअद्दिद दफ़ा उधर हुकूमतें बनी, टूटी, तो उन सब के साथ वो लोगों, उनके वो काफ़िले भी, वो वेव्स दर वेव्स, उनके जो काफ़िला दर काफ़िला वो लोग इधर आते रहे। पहले 79 में आए बहुत सारे अफ़गान रेफ्यूजीज़, तो वो सिलसिला रहा 90s तक। 90s में जो काबुल जो सोवियत विड्रॉल अफ़गानिस्तान में जेनेवा एकार्ड के बाद हुआ, तो नजीब हुकूमत, उनका ख्याल, इधर हमारी जो गवर्नमेंट है उनका ख्याल था नजीब हुकूमत गिरेगी, लेकिन नजीब हुकूमत नहीं गिरी। तो उसके बाद जो अफ़गानिस्तान में एक सिविल वार शुरू हो गई, जो मुजाहिदीन के दड़े थे और वो जो काबुल गवर्नमेंट थी उनके बीच। तो उस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद निकली उस सिविल वार से बचने के लिए, पेशावर आई। ज़ाहिर है पेशावर पहला पड़ाव है, खैबर पास से काबुल के करीब तरीन ही पड़ता है, और फिर यहाँ से दूसरे इलाक़ों में जाने के लिए भी आसान पड़ता है, तो पेशावर में पहला पड़ाव पड़ता है। फिर और उसके बाद फिर 1996 में जो उस सिविल वार के बाद तालिबान निकले, तो उस टाइम भी लोग निकले। फिर 2001 में तालिबान को टपल किया, अमेरिकन ने हमला किया, तो उस वक्त फिर लोग निकले। फिर 2021 में जाके जो फॉल ऑफ काबुल होता है, फिर लाखों लोग निकले, पाकिस्तान आए। तो ये इस तरह से लोग आए हैं। तो अभी जो पाकिस्तान में कहते हैं कि जो जो डॉक्यूमेंटेड अफ़गान है, 2 मिलियन से ऊपर डॉक्यूमेंटेड अफ़गान हैं, अनडॉक्यूमेंटेड उनका तो मतलब हो यहाँ सकता पे है। एक बात मैं करता हूँ, एक बात ये करना चाहता हूँ। चले, वो लोग आए इनिशियली कैंपों में रहे थे, कैंपों में रहे थे, उसके बाद से कैंप्स के बंद करने का एक सिलसिला शुरू हो गया, कैंप्स बंद हो गए। ये जो डॉक्यूमेंटेड या अनडॉक्यूमेंटेड जो भी थे, या वापस जो लोग वापस नहीं गए, वो आम आबादी में आ गए हैं यहाँ पे। तो गुजर बसर ये लोग किस तरह करते हैं, सर्वाइवर के लिए, अपने सर्वाइवर के लिए किस तरह इन लोगों ने काम किया? अब तो मेरे ख्याल में ठीक ठाक प्रॉपर्टी बनाई है इन लोगों ने, अच्छे खासे बिजनेसमैन भी बन गए हैं। काम क्या करते एक्चुअली हैं सिराज इस बेसिकली? तरह है कि जो 40 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, पूरी एक लाइफ होती है, एक जनरेशन आके चली जाती है 40 साल में। तो जाहिर है इस हालात में तो आप सारी उन लोगों को कैंप में भी तो नहीं रख सकते थे, कैंप बनाएंगे। अब शमशतू का कैंप है, कुछ नौशहरा में एक कैंप, शब कदर में कैंप है, इस तरह हरीपुर में बहुत बड़ा कैंप है, अभी भी कैंप है, ये नहीं है कि कैंप नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग, जब हालात जो अमेरिकन के आने के बाद हालात बेहतर हुए, तो काफ़ी सारे लोग वापस भी चले गए। लेकिन ये है कि उसके साथ जो वो है, आने का सिलसिला तो ख़त्म नहीं हुआ, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है कैंप नहीं रहे, तो कैंप ज़ाहिर लोगों ने तो आबादी में ही रहना है। और दूसरा, गुजर बसर के लिए आपने कुछ करना है। पहले तो यूएनएचसीआर और दूसरी उस तरह तो जो इदारे थे उनकी तरफ से आपको वो मिलता था, रिफ्यूजीज़ को इमदाद मिलती थी, तो वो सारी चीज़ें शिफ्ट हो गई। तो लोगों ने जो जहाँ से रिफ्यूजीज़ आएंगे, तो उन्होंने, या माइग्रेंट्स आएंगे, तो वो आपके शहरों में ही आएंगे, शहरों में रह के उन्होंने शहर का हिस्सा बनना है। और वो यहाँ पे पेशावर
جو کے پی موسٹ پارٹس آف دا کے پی یا بلوچستان کا ہم دیکھ لیں تو وہاں لوگوں کو تو لنگوسٹکلی کلچرلی تو وہ سوسائٹی کا پارٹ ہیں، ان کو زبان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کلچر کا نہیں ہے، ایک طرح کے لوگ ہیں، تو ان کو اسیمولیشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہاں آ کے وہ لوگ ہماری جو زندگی کا حصہ بن گئے ہیں. ظاہر ہے ان لوگوں نے ایون ہمارے فوڈ کو، ہمارے کلچر کو، اچھا سب کو. فوڈ کا بتائیں، یہ کابلی پلاؤ کہتے ہیں یہاں پہ، افغان ریفیوجیز کے آنے کے بعد یہاں پہ جو کھانے کا ایک ٹرینڈ ہے وہ چینج ہو گیا، ذائقہ بھی ایگزیکٹلی آیا تو ہے. ہمارے سارے کلچرل اس میں ان کا وہ ہے. جب بھی ماس مائگریشنز ہوتی ہیں تو وہ لوگ ہم سے اڈاپٹ کرتے ہیں، کچھ ہمارے ہاں وہ چیزیں انٹروڈیوس کرتے ہیں. اب یہاں بریانی تھی، بریانی کہتے ہیں افغانستان میں آپ کو مزار شریف تک بریانی چلی گئی ہے، تو وہاں بریانی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. یہ اس کے وہ جو آئیڈیاز کی کراس پولینیشن ہوتی رہتی اور ہے، یہاں آئیڈیاز دونوں پہ کابلی پلاؤ، یہاں پہ کابلی پلاؤ ہے، روش. شریاخ آیا، اس کے ساتھ روش آیا، اور اس کے ساتھ وہ کہہ لیں وہ کابلی برگر. مطلب پشاور کا ایک ایریا ہم دیکھ لیں، بوٹ بازار کو منی کابل کہتے ہیں. تو منی کابل کس طرح سے بنا؟ منی کابل کی کہتے ہیں کہ کچا گڑی اور ناصر باغ کیمپ تھے ریفیوجیز کے، تو وہاں وہ بھر گئے تو لوگوں کے لیے جگہ نہیں تھی، تو جو بالکل جو پیچھے رہ گئے تو وہ لوگ جا کے ادھر انہوں نے خیمے لگا لیے. مطلب اب مسئلہ یہ آ رہا ہے، میں نے اور آپ نے بھی بات کی ہے، بہت سارے افغان سے ابھی ہم نے بات کی ہے، راستے میں آتے لوگ پریشان ہیں، افغان ریفیوجیز بھی پریشان ہیں، جو الیگل امیگرینٹس وہ ہیں وہ بھی پریشان ہیں. تو اگر دیکھا جائے نا ہسٹری کیا وہ ہے ان کے خلاف، یہ فرسٹ ٹائم اتنے بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا حکومت سوچ رہی ہے، ڈیڈ لائن دی ہے، یا اس سے پہلے بھی تھوڑی بہت اگر تاریخ دیکھا جائے ہے میرے کریک ڈاؤن میرے سے؟ میرے ذاتی خیال میں تو ایک تو ہمارا جو سیکیورٹی وہ ہے سچویشن ہے، تو اس کے ساتھ یہ افغانوں کا جو فلائٹ ہے یہ انٹر لنکڈ ہے. کیونکہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ افغانوں کے سر منڈ دیا جاتا ہے. اب اس میں مجھے نہیں پتا کتنی حقیقت ہے یا اس پہ کتنی ریسرچ ہوئی ہے، باقی ہمارے کرائمس میں یا دوسری چیزوں میں ٹیررزم میں کتنے افغان انوالو ہیں. لیکن یہ ہے کہ افغان چونکہ وہ، اور افغان میں بھی جو انڈاکومنٹڈ افغان ہیں تو وہ سب بہت زیادہ ولنریبل ہوتا ہے، ریفیوجی اور یہ ویسے سارے لوگ ولنریبل ہوتے ہیں. آپ کہہ دیں کہ جی بھائی افغان ہیں تو ظاہر ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی جو خامیاں ہیں جو ایڈمنسٹریشن کی، لا انفورسمنٹ کی، سیکیورٹی کی، تو آپ اس کو ایکسٹرنلائز کر رہے ہیں. دوسرا جو سب سے کمزور طبقہ ہے آپ اس کو نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں اس میں. تو میرا خیال میں یہی چیز ہے کہ ہم اپنے جو مسئلے ہیں ان کے سر ڈال رہے ہیں. دیکھیے اگر منظور بھائی آپ کی چائے ہاں بھی ٹھنڈی ہو رہی ہے، یہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ 2014 میں ہم نے دیکھا ہے فرسٹ ٹائم اے پی ایس اٹیک کے بعد، آپ نے بھی ذکر کیا ہے میجر جو اٹیکس ہیں، اس کے بعد بڑے پیمانے پر ان کے خلاف کاروائیاں ہوئی، کریک ڈاؤنس ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی کچھ کریک ڈاؤنس اس طرح ہوئے. ایکچولی کریک ڈاؤنس کا میرے خیال میں یہ نیشنل ایکشن پلان میں یہ چیز آئی تھی، تو ان کی جو ریپیٹریشن کا وہ تھا، تو وہاں اس کے بعد 2014 میں واقعی بڑے پیمانے پہ کریک ڈاؤن ہوا، لوگوں کو نکالا گیا. پھر 2018 میں بہت بڑا وہ اسکیئر تھا، بالکل لوگوں کو ڈرایا گیا. انہوں نے مطلب جائیدادیں جو تھی جنہوں نے بنائی تھی انہیں پونے داموں بیچ دی، لوگ یہاں سے نکلے وہ بیچ کے. پھر ابھی جو ریسنٹ جو معاملات ہوئے ہیں، تو یہ والا جو قصہ ابھی جو ریسنٹلی چل رہا ہے جس میں گورنمنٹ نے ڈیڈ لائن دی کہ آپ 31 اکتوبر کو یہ چھوڑ کے چلے جائیں. اب یہ جو 31 اکتوبر کا ڈیڈ لائن ہم دیکھ لیں تو یہ ظاہر ہے طالبان اور جو پاکستانی گورنمنٹ کے بیچ جو ایشوز ہیں، افغان طالبان اور ان کے بیچ، تو یہ میرا جو ذاتی خیال جو ہے یہ مور اور لیس اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اس میں افغان کا وہ کوئی افغان ریفیوجیز کا تو کوئی دیکھیں حصہ منظور بھائی نہیں ہے. اگر دیکھیں 2014 میں کریک ڈاؤنس میں نے بھی اور آپ نے بھی رپورٹ کیا ہے، اس کو ہم نے کور کیا، اس سے پہلے بھی چھوٹے بڑے کریک ڈاؤنس ہوئے ہیں 2010 میں، 7 میں، اور واقعات بھی ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ ہر وقت ان کو ٹارگٹ کیا تھا، آپ نے جس بتایا 2014 میں، 2017 18 میں، اب 2021 میں. تو اب ان کو دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا آسان ہے کیا یہ امپلیمنٹ اس بار حکومت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایکچولی گورنمنٹ کا جو مجھے جو لگتا ہے یہ کوئی پالیسی سے زیادہ یہ ایک نی جرک ریئیکشن ہے. پالیسی نہیں ہے کوئی اس کے پیچھے. آپ ایک کوئی واقعہ ہو جاتا ہے آپ ریئیکٹ کرتے ہیں سچویشن کو، اس سچویشن کی طرف آپ ریئیکٹ کرتے ہیں تو ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں نا. یہ ریئیکشن ہے، یہ ریئیکشن تھی پہ ہم نے کہہ دیا جی افغانوں کی وجہ سے ہو گیا ہے. اب یہاں بیٹا ریفیوجی طالبان کو تو ہماری گورنمنٹ وہ جو اسٹیبلشمنٹ یا جو ہماری پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ نے طالبان کو سپورٹ کیا کابل کا فال کروانے میں. جب طالبان آئے تو ٹی ٹی پی کو انہوں نے وہ نہیں کیا، سپورٹ انہوں نے بند نہیں کی، اس کو جو سینکچوریز انہوں نے پہلے سے ملی ہوئی تھی وہ اسی پہ لگے ہوئے ہیں. تو ہم طالبان پہ پریشر بڑھانے کے لیے ان لوگوں کو وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم ان کو پش بیک کر دیں گے. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو گڈ ول ہے عام افغان کی نظر میں، جو ظاہر افغانستان میں ہمیں بہت بڑا امیج کا ایشو ہے. 40 سال ہم نے افغانوں کو ادھر رکھا، پھر بھی افغان ہم سے خوش نہیں ہے. وجہ یہی ہے کہ ادھر بھی، اور یہ کریک ڈاؤن ایک دوسری طرف سے دیکھیں سراج، یہ کریک ڈاؤن کبھی ختم نہیں ہوا ہے.
یہ ہمیشہ سے یہ کریک ڈاؤن رہا ہے. جو آپ ظاہر ہے یہ وہ ہوتے ہیں ولنریبل ہوتے ہیں, تو پولیس بھی جو دوسری ایجنسیز ہیں وہ سب اس کو ایکسٹراشن کے لیے بھی, پیسے بھی نکالنے کے لیے, آپ کو کمزور ہے آپ اس کو پکڑ کے حوالات میں ڈال دیں, کچھ دے دے گا یا آپ اس کو رپورٹ کر دیں گے. یہ چیز ادر دین کریک ڈاؤن, یہ چیز چھوٹے پیمانے پہ ہمیشہ چلتا رہا ہے. آپ ہمیشہ لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں, ان کو حوالات میں بند کر دیتے ہیں, پر رپورٹ کر دیتے ہیں. کچھ 2 سال پہلے ادھر میوزیشین آئے, میوزیشین کو انہوں نے پکڑ لیا, حالانکہ ادھر ظاہر ان کو جان کا خطرہ تھا, تو باقی ادھر آئے, پر یہاں انہوں نے ان کو پکڑ کے وہ ظاہر رپورٹ کر دیتے تو ادھر مارے جاتے وہ لوگ. تو یہ سلسلہ چلتا رہا ہے ہمارے ہاں. تو یہ اور دوسری پالیسی کی بات ہے, تو پالیسی نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا یہ جس چیز میں جتنی کمپلیکسٹیز انوالو ہیں, آپ ان کو کس طرح سے نکالیں گے. اب 20 لاکھ لوگوں کو نکالنا, ان کے لیے گاڑیاں ارینج کرنا, آپ نے ان کو کہیں بٹھانا ہوگا, ان کی کوئی شفٹنگ کرنی ہوگی, کوئی تو طریقہ ہوگا نا. اس طرح تو نہیں ہے کہ بھئی ہم 20 لاکھ لوگوں کو نکال رہے ہیں, 20 لاکھ لوگ بس چلے جائیں گے اس طرح سے اٹھ کے. بالکل منظور بھائی شکریہ. جس طرح آپ نے دیکھا ہے یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے. کریک ڈاؤن منظور بھائی نے بتایا پولیس اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, پولیس اکثر روٹین کے حساب سے کریک ڈاؤن کرتی رہی ہے, اور یہ روٹین میٹر ہے. اور اس کے علاوہ جو ابھی جو میجر کریک ڈاؤنس ہیں وہ جو نیشنل ایکشن پلان بننے کے بعد جو میجر کریک ڈاؤنس ہے اس کا اعلان حکومت کرتی آئی ہے, اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ابھی تک پاسبلی نہیں کی ہے حکومت نے. اب بھی نہیں لگ رہا ہے کہ حکومت 100% اس کے اوپر عمل درآمد کرے گی, لیکن ایک خوف و حراس سے ایک بے چینی ہے افغان ریفیوجیز میں, اور وہ کافی زیادہ بے چین ہے اس حوالے سے. منظور بھائی کی چائے بھی کافی ٹھنڈی ہو رہی تھی, تو ہم نے سوچا اس حوالے سے آپ لوگوں کو بھی بتا دیں, آپ لوگ بھی تھوڑے بہت اگر ہسٹری کے حوالے سے بات کر لیں تو اس کے اوپر بات کیے. نیکسٹ ٹائم کسی اور ٹاپک کے اوپر پھر ملاقات کرتے ہیں. بہت شکریہ.